بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من نفس عن مسلم کربۃ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ وفی روایت واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، حضرات علماء کرام، الامہ ٹرسٹ کی کارکردگی اور اس کی تفصیلات حضرت مولانا فضل سبحان دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان فرمائی۔ اس سے پہلے بھی حضرات نے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان تو اردو کا لفظ ہے، لیکن عربی میں ہمیں مسلم کہا جاتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون، مسلم کا معنی ہے کہ سلامتی بانٹنے والا اور سلامتی عطا کرنے والا، جو ہر طرح سے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے کارکردگی سے دوسروں کو یہ ہے کہ سلامتی فراہم اور سلامتی پہنچانے کی کوشش کر لے۔ ایک ہماری صفت ہے مومن۔ مومن کا من امن بانٹنے والا، امن و عافیت، کہ اس سے کسی کو یہ کہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ مسلم کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہے۔ سلامتی کی ایک صورت کے سامنے کوئی بھوک سے مر رہا ہے اور کوئی پیاس سے مر رہا ہے، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، نادار اور مساکین اور غربا، ان کا ہاتھ بٹانا یہ بھی سلامتی کی ایک صورت ہے۔ ابتدائی نبوت میں بخاری شریف کی بالکل ابتدائی صفحات میں جب نبوت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر یہ کہ رکھی گئی اور نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا، ابتدا میں آپ کو یہ گھبراہٹ بھی محسوس ہو گئی کہ میں کیا کروں گا اس ذمہ داری میں، میرے لیے مشکلات ہے۔ اور یہ نبی کا ظاہر ہے کہ ہر نبی کا فرمان بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے کہ نبی کے لیے بھی مشکلات ہے۔ نبی خود کہتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میں کس طریقے پر تبلیغ کروں گا، میرے لیے معاملات آسان کر لے، امر تبلیغ کو آسان کر لے۔ آپ کے لیے مشکلات آپ کے سامنے تھے۔ جب آپ نے ان کا تذکرہ کر دیا اور گھبراہٹ جو آپ کو لائق ہو گئی تو اس کا تذکرہ کیا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پہلی رفیق حیات ہے، اماں جی نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس کو آپ حضرات سن لیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اے پیارے محمد، اللہ اذن لا یضیعک اللہ، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ رشتوں کو جوڑنے والے، آپ کے رشتہ دار اور آپ کے عزیز و اقارب لوگ آپ سے یہ ہے کہ توڑتے ہیں اپنے تعلقات، اور آپ تعلقات جوڑنے والے ہیں۔ آپ رشتے اور ناطے کا لحاظ رکھنے والے اور پاس رکھنے والے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں کہ قرضوں کے نیچے جو لوگ دبے ہوئے ہیں ان کے بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں۔ وتکسب المعدوم، معدوم الحال، اور جو آدمی یہ کہ بھوک اور یہ کہ روزگار کی اس کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ اس کو کمائی پر لگا لیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز بھی ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ یہ ہے کہ ایمرجنسی اور مصیبت اور پریشانی کے مواقع میں لوگوں کے ہاتھ بٹانے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور پھر دوسری روایت میں فرمائے اذن لا یضیعک اللہ، اس قسم کا انسان کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ خود آدمی اپنا انتظام کر لینا، اپنے 4 بچوں کا انتظام کر لینا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے اہل و عیال پر اور اپنی اولاد پر خرچ کرنا، اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے اور ثواب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یہ جو عربی میں
اس درخت کو کہتے شجر، اردو والے تو درخت ہی کہتے ہیں، عربی میں شجر کہتے ہیں۔ شجر کا معنی ہوتا ہے لڑنے کے۔ درخت کو شجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دھوپ سے اور سورج سے لڑ لڑ کر کے خود اوپر سے تو جل رہا ہے لیکن نیچے والوں کو سایہ فراہم کرتا ہے۔ نیچے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی وہ سایہ دار قسم کا یہ کہ درخت یہ کہ بن جائے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، فقہا نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فقہا کہتے کہ بازار میں یہ جو فروٹ اور یہ پھل جو چیزیں رکھی رہتی ہے، لوگوں کو اس حد تک نہ پہنچاؤں کہ لوگ بھیک مانگے، لوگوں کو اس حد تک نہ پہنچاؤں کہ لوگ بھوکے بن جائیں، لوگوں کو اس حد تک نہ پہنچاؤں کہ لوگ یہاں سے گزرے، فقیر وہاں سے گزر رہے ہیں اور ان فروٹوں پر ان کی نگاہ پڑتی ہے، پھلوں پر ان کی نگاہ پڑتی ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ جب یہ ایک آہ بھر دیتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے، وہ جو فروٹ اور جو پھل ہے ان پھلوں کے اندر جو برکت ہے اور نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا احساس تو میں بھی نہیں کر سکتا اور شاید ہم میں سے کسی کو یہ احساس نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں کہ جو باہر پڑی رہتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم لوگوں کے ہاتھ بٹائیں گے اور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے، واضح سی بات ہے انشاءاللہ کوئی بھیکاری بنے گا بھی نہیں، کوئی اس طرح گزرے گا بھی نہیں، کوئی اس طرح بھرے گا بھی نہیں۔ لیکن جب ہماری مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی، عزت مند لوگ بھیکاری بن جائے اور جب وہ سامنے سے گزریں دیکھ بھی رہے کہ لوگ کیا کھا رہے ہیں، میرے بچے آئس کریم کھا رہے ہیں، میرے بچوں کے ہاتھ میں بوتل ہی بوتل ہیں، وہ پیپسی، 7 اپ کیا سے کیا استعمال کرتے ہیں، میرے بچے عید کے مواقع میں کس طرح کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اخباروں میں شاید ہی عیدین کے موقع پر کوئی ایسا اخبار ہو کہ عید کے موقع پر لوگ خودکشی نہ کر رہے ہوں۔ بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی، ایک بہت بڑی تعداد وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آخر آدمی بچوں کو کب تک تسلی دے گا، ابا جی عید قریب آ رہی ہے، ہمارے کپڑوں کا کیا ہوگا، ہمارے کپڑوں کا کیا ہوگا۔ اب ابا کو گنجائش ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں، وہ بتاتے کہ بیٹے دیے درزی کو دیے، ٹیلر کو دیے، وہ کپڑے آپ کے سیے، کہتے ابا جی کپڑے دکھا تو دو، ابا جی کپڑے دکھا تو دو، ہم دکھا دیں گے آپ کو۔ وہ تیار ہو رہے ہیں۔ اب عید کی رات آ گئی، یہ بچے بڑے لوگ تو ٹھیک ہے، آپ ان کو حدیثیں بھی سنائیں اور ان کو یہ کہ قرآن سنائیں، قرآن کی آیتیں بھی آپ ان کو سنائیں، وہ تو ان باتوں میں تو ٹھیک ہے آ جائیں گے، وہ سمجھیں گے، کسی حد تک صبر کریں گے، لیکن معصوم بچوں کو کون سمجھائے۔ بس جی آپ کے کپڑے بن رہے ہیں، عید کی رات آ گئی، اب یہ ہے کہ بچے تڑپ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری عید کے کپڑے کہاں ہیں، اور عید کی صبح بھی ہو جائے تو اب ان ماؤں کا ہم اندازہ لگائیں، ان بہنوں کا اندازہ لگائیں، اور یہ ہے کہ ان اپنے بھائیوں کا اندازہ لگائیں کہ کیا ہو۔ بخدا مجھے تو یاد نہیں ہے کہ عیدین کے موقع پر ہمارے بھائی خودکشی نہ کریں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے اپنے گلے میں اپنے بچوں کے مبارک چہروں کو دیکھ کر کے، میرے بچوں سے ان کے بچے زیادہ خوبصورت ہیں، میرے بچوں سے زیادہ ان کے بچے بھی شریف ہیں، لیکن غربت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے آپ کی معیشت اور رزق ہم نے تقسیم کیا، ورفعنا بعضہم فوق بعض، بعض کو ہم نے سیٹ بنایا، سرمایہ دار بنایا، اور بعض کو غریب بنا دیا، لیکن لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالدار مال کی گھمنڈ میں آ کر کے وہ غریبوں کا مذاق اڑائے، غریب کو تسلی تو دی ہے، غریب کو کہا کہ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو دینداری پر صبر کر لے، یہ تمام پراپرٹیوں سے جائیداد سے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ سبق میں تو بڑوں کو پڑھاؤں، جو لوگ بالغ ہوں، عاقل ہو، سمجھدار ہوں، ان کو میں یہ سبق پڑھاؤں کہ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کی رحمت، اللہ کا دین یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ لیکن بچے کیا کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ تنگ آ کر کے عیدین اور اس قسم کے مواقع میں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس اسٹیج تک ہم نے ان کو پہنچایا، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ شاید یہ بات میں آپ کو سمجھا بھی نہ سکوں، اس کا اندازہ ہمیں ہو یا نہ ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے، میرے دائیں بائیں جو میرے ہمسائے رہ رہے ہیں، میرے ملک والے رہ رہے ہیں، میرے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں، اگر ایک بھی بھر لی،
اور آج بھی ہمارے ملک میں بھی یہی صورتحال ہے. جس کے پاس مال ہے وہ بھی پریشان ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ تو پریشان ہے, ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن جن کے پاس مال ہے وہ کیوں اذا زلزلت الارض زلزالہا, وہ کیوں پریشان ہے؟ اس پر کبھی غور ہم نے کیا ہے کہ مالدار کیوں تڑپ رہا ہے؟ اور اسپتالوں میں جا کر کے دیکھ لیں کہ شعبہ امراض قلب کے اندر مالدار زیادہ دل کے مریض ہے. کیوں مریض ہے؟ اس کے پاس تو مال ہے. شعبہ امراض قلب کے اندر مالدار تو زیادہ اسپتال کے اندر وہ داخل ہے, غریب اتنے نہیں ہیں. دل کے جتنے مریض وہ مالدار زیادہ ہیں. تو اس پہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ شاید وہ آہیں ہیں اور یہ وہ فریاد ہیں, یہ جو ہمیں کسی کے بددعا بھی تو لگ گئی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو بھی کھلاؤ, علاقے والوں کو بھی کھلاؤ, لیکن یہ بھی کر لو, دیکھ لو اگر کوئی بچ جائے آپ سے, گندم وغیرہ بچ جائے, اس کو یہ ہے کہ ضائع نہ کرو. اور فرمایا کہ یہ بھی کرو, دائیں بائیں دیکھو کون کون سے جنگل اور کون کون سے پہاڑوں میں پرندے زیادہ ہیں, یہ دانے زمین پر ڈالا کرو. اور یہ دیکھ لو کہ کوئی کہیں ہمیں یہ تانا نہ دیں کہ مسلمانوں کے پرندے ہمارے علاقے میں آ کر کے دانے چنتے. کوئی ہمیں یہ آر نہ دلائے اور کوئی ہمیں یہ نہ بتائیں کہ تمہارے علاقے کے پرندے ہمارے علاقے میں آ کر بھوکے رہ کر کے ہمارے علاقے میں دانے چنتے ہیں. خبردار, اپنے علاقے کے اندر گندم یہ ہے کہ نچھاور کر دو اور گندم یہ ہے کہ ڈال دو, اس سے ہمارے پرندے کی کسی کا محتاج نہ ہو. اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان لکم فی کل ذات کبد رطبۃ اجرا, جو بھی جاندار ہو, انسان تو اپنی جگہ پر ہے. کسی موقع پر صحابہ نے صحابہ سے یہ بھی ہوا, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کچھ افراد کے بارے میں غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ اسلام کے دشمن ہے, یہ دین کے دشمن ہے, ایمان کے دشمن ہے, ہم ان پر خرچ نہیں کریں گے. اس کا جواب تیسرے پارے میں آ گیا, لیس علیک ہداہم, ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن اپنے ساتھیوں کو بتاؤ کہ یہ جو رزق کا سلسلہ ہے, صدقے کا سلسلہ ہے, اس کو بند نہ کریں. ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس وجہ سے علماء یہاں تشریف فرمائیں, مفتی سعید احمد برکاتہ العالیہ بھی ہیں, آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. زکوٰۃ صدقات واجبہ غیر مسلم کو تو دینے کی اجازت نہیں ہے, لیکن صدقات نافلہ, نفلی صدقہ آپ ان کو دے سکتے. غیر مسلموں پر ہمیں صدقہ کرنے, وہ ہمارے بھائی ہے, وہ ہمارے بھائی ہے. بخاری شریف میں تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بندہ آ گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس جہاں پر چھوٹا سا حوض بنا ہوا, کنویں سے پانی نکال کر کے لوگ اس میں ڈال دیتے ہیں, اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں. اب اس حوض میں کوئی پانی ہی نہیں ہے. جیسے وہ آگیا دیکھا کہ ایک کتا وہ پیاس کے مارے, سابقہ امتوں میں سے کسی کا حضرت اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان فرمایا کہ جب بندہ آ گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ کتا پیاس سے مر رہا ہے, تو وہ کنویں کے اندر اترا اور اس کا کوئی موزہ تھا اور جوتا تھا, اس میں پانی ڈال کر کے اوپر لائے اور اس کو پلایا. فشکر اللہ سعیہ, اللہ نے اس کی اس عمل کی قدردانی فرمائی. اس نے کتے کو حتی ارواح سیراب کیا, فرمایا فغفر لہ, اللہ نے اس کی مغفرت کے فیصلے کر لی. کتوں کو جب ہم پانی پلائیں, جانوروں کی نگہداشت کریں, اس پر ہمارے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں, تو پھر یہ ہے کہ انسانیت کی جو خدمت کریں اس پر کیوں نہیں ہوگی. باقی مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہوگا, اپنے ہی اسی پاکستان کے اندر ہم نکلے باہر. خیبر پختو میں ہمیں, جیسے حاجی صاحب ابھی بتا رہے تھے, خیبر پختو میں ہمیں جانا ہوگا. بلوچستان کے بیابانوں میں اور صحراؤں میں آپ جائیں, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مولانا فضل سبحان صاحب کو جزا خیر دے. میں ان علاقوں کی نشاندہی بھی آپ کو کروں گا کہ 18-20 کلومیٹر پہ 20 کلومیٹر پہ لوگ وہاں سے پانی لاتے. خود ایک غزوے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کے ساتھ نکلے, سخت پیاس لگی تو حضرت اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے کہا کہ حضرت پیاس سے مر رہے ہیں, تو حضرت علی کو اور ایک صحابی کو بھیجا, بھائی جاؤ بھاگ دوڑ لگاؤ, کہیں نہ کہیں پانی کی گھتوں لگاؤ. جا کر کے انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا, وہ خاتون اونٹ پر مشکیزہ رکھ کر کے بھر کر کے اونٹ کو یہ ہے کہ وہ باہر پکڑ کر کے یہ ہے کہ چل رہی ہے. اس خاتون کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر, بلکہ اونٹ پر سوار تھی, ان کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ اماں جی یہ پانی آپ نے کہاں سے لایا اور کہاں ہے پانی؟ ہماری ایک بہت بڑی جماعت ہے,
ایک بہت بڑی جماعت ہے پانی کے سلسلے میں، یہ پانی کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے یہ بتایا، اس خاتون نے بتایا گزشتہ کل 11-12 بجے کے ٹائم پہ، گزشتہ کل میں نے یہ مشکیزیں بھر کر کے اونٹ پہ رکھا ہے، گزشتہ کل پورا اسی طرح سفر میں اور پوری رات سفر میں، آج 11-12 بج رہا ہے، اب تک میں سفر میں، وہ پانی اتنا قریب نہیں ہے، آپ کو جانا ہوگا ادھر جانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حیران ہو گئے، یہ 2 دن سے یہ خاتون سفر کر رہی ہے، وہاں سے پانی لے کر کے آ رہی ہے، تو اب ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ تو ان سے کہا کہ مہربانی کرو آپ ہمارے ساتھ کچھ تو چلو، یہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا، آپ ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آگے، پہلے تو اس خاتون نے کہا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے سرکار ہے اس کے پاس آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا سرکار کون ہے؟ وہ ہے جس کو صابی کہا جاتا ہے، صابی بے دین، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے، وہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اس نے اختیار کیا۔ کہنے لگے صابی کہو، کچھ بھی کہو لیکن چلو، صابی کہو، بے دین کہو لیکن چلو۔ ان کو لے کر کے جب آ گئے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مشکیزیں اتار دو۔ مشکیزیں اتار کر کے اوپر سے مشکیزیں بندھا ہوا ہے، لیکن نیچے سے یہ کہ دوسرے، یہ کہ دو حصے ہوتے ہیں مشکیزہ کے، تو ایک طرف یہ کہ کچھ کھول کر کے برتنوں میں پانی ڈالا اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک ڈال، وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ صحابہ نے پیا، وضو بھی بنایا، لیکن دیکھا کہ مشکیزہ اسی طریقے پر بھرے ہوئی ہے۔ پھر یہ خاتون، اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بھوکی ہے، توشہ وغیرہ، ستو، اجوا، کھجور، اسی طرح مختلف چیزیں، کپڑے جمع کر کے ایک گھٹڑی میں باندھ کر کے اس کو دے دیا۔ خاتون یہاں سے چلی گئی اپنے علاقے والوں کے پاس۔ جیسے چلی گئی تو علاقے والوں نے کہا کہ آج تو آپ دیر سے آ گئی، 2 دن آپ کو سفر میں لگتے ہیں، لیکن اب آپ کو یہ ہے کہ دیر ہو گئے، آج آپ دیر سے کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا عجیب مسئلہ آپ کو بتا دیں کہ مجھے تو 2 بندوں نے پکڑ کر کے لے گئے اس بندے کے پاس جس کو صابی کہا جاتا ہے، لیکن اس نے میرے مشکیزوں سے پانی نکال کر کے لوگوں کو پلایا۔ ان کی بڑی جماعت تھی، ایک بہت بڑی جماعت تھی، ان کو پانی پلایا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے مشکیزیں جیسے پہلے بھرے ہوئے تھے اسی طرح بھرے ہوئے، مشکیزہ پہلے جتنے بھری ہوتے اس سے بڑھ کر کے زیادہ بھرے ہوئے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب آپ لوگ بھی سوچو، آپ بھی سوچو، یا اس آسمان و زمین کے درمیان میں اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہوگا، یا پکا ٹھکا مسئلہ ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہے۔ مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس طریقے پر اتنی بڑی تعداد ان کے ساتھیوں کے، انہوں نے پانی بھی پی لیا اور برتن میں پانی ڈالا مشکیزیں کھول کر کے، لیکن کوئی کمی نہیں آ گئی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہوا یہی، صحابہ نے مختلف دائیں بائیں تمام علاقوں کو جو فتح کر لیا، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس خاتون نے خود، سبحان اللہ، یہ اس تعاون کی برکت ہے، اس خاتون نے خود اپنی قوم کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو کہ ہر طرف سے محمد رسول اللہ کی جانثاروں نے پورے علاقے فتح کیے، اور بعض جگہ لڑائی کی بھی نوبت آ گئی، مزاحمت کی بھی نوبت آ گئی، لیکن آپ کو آج تک انہوں نے چھیڑا نہیں ہے۔ یہ شاید میرے اس تعاون کی برکت کی وجہ سے، میرے اس تعاون کی برکت کی وجہ سے آپ کو چھیڑا نہیں ہے۔ اس لیے خیر اور بھلائی اسی میں ہے، سوچو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کو قریب سے دیکھا، وہ پورا کا پورا خاندان، پورا علاقہ، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ جہاں تک ہم سے ہو سکے لوگوں کے ہم ہاتھ بٹائیں، اور حدیث رسول فرمائے واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، آدمی جب تک مسلمانوں کے ہاتھ بٹاتا ہے، اپنے بھائی کے ہاتھ بٹاتا ہے، محتاج اور مسکینوں کے ہاتھ بٹاتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جب تک آپ دوسرے کے تعاون میں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ بھی بٹائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے اس کو غریب بنایا، اس کو محتاج بنایا، اس کو مسکین بنایا، اس اللہ نے، وہی اللہ ہے جس نے مجھے مالدار بنایا، وہ اللہ اشاروں میں مجھے غریب بنا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں سونا چاندی کے ساتھ کھیلنے والے، آج میں جانتا ہوں خدا کی قسم وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ سونے چاندی کے ساتھ کھیلنے والے لوگ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ محتاج ہے روٹی کے لیے، اور کتنے محتاج ہیں کہ وہ آج یہ ہے کہ مالدار بن گئے، آج یہ ہے کہ وہ سرمایہ دار بن گئے۔ اس لیے جو ہم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے، الامہ ٹرسٹ کو
اور الامہ پتہ نہیں نام کیسے انہوں نے رکھا، بہت ہی اچھا نام ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام ہے ابو ضیوف، ابو ضیوف، مہمانوں کا باپ، مہمان نوازی کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے جب تک کہ کوئی مہمان کسی محتاج کو نہ دے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا بھی نہیں کھائے۔ اس وجہ سے کہا کہ امت و جماعت کو لشکر کو کہتے ہیں۔ ایک جماعت کے اندر جتنی خوبیاں، اس فرد میں الگ خوبی ہے، اس میں الگ ہے، اس میں الگ ہے، یہ ساری خوبیاں ایک ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہمیں ابراہیمی بنا دے، اللہ ہمیں محمدی بنا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات مجھے بخاری کی یاد آ گئی، حضرت ابو طالب نے ایک موقع پر بارش نہیں ہوئی اور قحط سالی ہوئی تو حضرت ابو طالب نے اس موقع پر کہا کہ اپنے طور پر انہوں نے دعا کی، اور دعا کر کے پھر ایک شعر ہے، اور اس شعر میں انہوں نے کہا کہ اس آسمان کو، اس رب کو، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے دو، اس محمد رسول اللہ کا واسطہ دے دو کہ جو یتیموں کا اور مسکینوں کا اور بے وگان کا ٹھکانہ ہے، ہاتھ بٹانے والا ہے، اس رب کا واسطہ دے دو، اس محمد کا واسطہ دے دو، انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ چنانچہ لکھا ہے عصمت للارامل، محتاج اور بے وگان ان کے ہاتھ بٹانے والا ہے، مسکینوں کے ہاتھ بٹانے والا ہے۔ اے ربا، آپ کو اس محمد کا واسطہ ہے، اس کے لاج رکھتے ہوئے آپ ہماری یہ کہ دعا قبول فرمائے۔ اللہ نے بارش برسائی۔ اس لیے کہ جو کچھ بن سکے، دوستوں سے گزارش یہی ہے، یہاں چند افراد ہیں، ظاہر ہے کہ سارے کے سارے لوگ جمع نہیں ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی اگر تعاون بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے طور پر الامہ کے ساتھ ان کے یہ دستے راست بن جائے، تعاون بھی کریں، لیکن اس کی تبلیغ کریں۔ جو لوگ گنجائش والے لوگ ہیں کہ وہ لوگ بھی اس میں حصہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور آپ کا ناصر ہو دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ ان حضرات کی دستگیری فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جہاں تک ہم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمارے ان یہ ہے کہ بھاگ دوڑ کو اور ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محتاج اور مساکین، فقراء اور غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہم سے کام لے لیں۔ پاک پروردگار آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔